کبیر خانزادہ شام کے قریب 9 بجے گھر پہنچا۔ پورا دن آفس کے کاموں میں لگا رہا تھا، لیکن چہرے پر وہی ایکسپریشن لیس تاثر اور وہی ایٹیٹیوڈ تھا۔ تھکن جیسے لفظ اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ کبیر خانزادہ اپنی چمچماتی بلیک رولز رائس سے نیچے اترا اور کوٹ کو ایک ہاتھ میں تھامے مینشن کے انٹرنس کی طرف بڑھ گیا، لیکن چلتے چلتے اس کے کانوں میں میٹھی سے میٹھی کھلکھلانے کی آواز پڑی۔ کبیر خانزادہ کے سرد بے تاثر انداز ایک دم سے پھول کی طرح نرم پڑ گیا۔ اس کی نگاہیں بے اختیار اسی سمت ٹھہر گئی۔ اس کے قدم خود بخود اپنے گارڈن کی طرف بڑھ گئے جہاں سے شرارتی سی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ ادھر گارڈن میں پری دادی کے ساتھ بیٹھی تھی اور وسیم بھی وہیں موجود تھا۔ پری نے ایک لائٹ پنک باربی والی ٹی شرٹ اور فل لینتھ ٹراؤزر پہن رکھی تھی۔ وہ کرسی پر آرام سے بیٹھی مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ وہیں وسیم نیچے زمین پر بیٹھا اس کے پیر دبا رہا تھا اور دادی ان دونوں کی حرکتوں پر بس مسکراتی جا رہی تھی۔ کبیر خانزادہ یہ منظر دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسے شدید حیرت ہوئی۔ دراصل پریشے نے ویڈیوز اور تصویریں ٹی وی پر چلا دیا تھا جب وسیم میچ دیکھ رہا تھا۔ فوٹوز دیکھ کر وسیم شاکڈ ہو گیا اور پری اسے بلیک میل کر کے اپنی خاطر تواضع کروا رہی تھی۔ تب سے اب تک وسیم اس کا ہر کام کر رہا تھا اور ریکویسٹ کر رہا تھا کہ سب فوٹوز ڈیلیٹ کر دے۔ ایٹ دا پریزنٹ دادی پلیز کچھ کہو نا اس سے، اب میں تھک گیا ہوں۔ وسیم چلاتے ہوئے پاؤں دبانا بند کر دیا۔ اس پر دادی نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، تم دونوں کا یہ روز کا ہے۔ وسیم رونی صورت بنا کر پری کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، پری پلیز ڈیلیٹ کر دو نا، میں تمہیں شاپنگ پر لے جاؤں گا۔ لیکن پری ماننے والی کہاں تھی؟ اتنا سنہرا موقع وہ کیسے جانے دیتی؟ روز روز وسیم سے خود کی خدمت کروانے کا موقع کہاں ملتا؟ چپ چاپ رانی صاحبہ کے پاؤں دباؤ، ورنہ پریشی الوی نے اپنی معصوم سی چلبلی سی بڑی بڑی آنکھیں وسیم پر ڈالی اور ایک بار پھر کہا، ورنہ میں یہ ساری فوٹوز تمہاری فرینڈز کو بھیج دوں گی۔ وسیم اس کے پاؤں دبانے لگا اور پریشے انگور کھاتے ہوئے مزے سے انجوائے کرنے لگی۔ ادھر کبیر جب گارڈن میں پہنچا تو وسیم کے ہاتھوں میں پریشے کے گرے ہوئے پاؤں دباتے دیکھ اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پورے بدن میں آگ سی لگ گئی ہو۔ کبیر اچھی طرح جانتا تھا کہ پری اور وسیم کے درمیان دوستی کا رشتہ ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وسیم کا پری کو یوں چھونا اسے برداشت نہیں ہوا اور اسے جلن ہونے لگی۔ اس کے دل میں جلن کا احساس کروٹیں لے رہا تھا۔ کبیر نے جبڑے کس لیے اور ان کے قریب آ کر نہایت سنجیدہ اور غصے بھری آواز میں بولا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کبیر کی گرجدار آواز سن کر ایک لمحے کے لیے تینوں چونک گئے۔ پری کا معصوم دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ گھبرا کر کانپ گئی اور اس کے ہاتھ سے انگوروں کا گچھا چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ جہاں کچھ دیر پہلے اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، وہیں اب کبیر کی موجودگی نے اسے اندر تک خوف سے بھر دیا تھا۔ وسیم نے کبیر کو غصے میں دیکھا تو ذرا گھبرا کر بولا، بھائی ہم تو بس ایسے ہی بیٹھے تھے۔ لیکن کبیر کی نظریں وسیم کے ہاتھوں پر جمی تھی۔ اس کے جبڑے سخت ہو رہے تھے اور آنکھیں غصے سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ کبیر نے اپنی خوفناک نگاہوں سے پری کو غور سے دیکھا اور نہایت سخت لہجے میں بولا، کیا تمہارے پاؤں میں زیادہ درد ہو رہا ہے؟ کبیر کی نظریں خود پر محسوس کر کے پریشے الوی ننھی ہرن کی طرح کانپ اٹھی۔ اوپر سے کبیر کی بھاری مردانہ سخت آواز اسے اور زیادہ ڈرا گئی۔ وہ پہلے ہی ہمیشہ پرنس اسٹریٹ کی عادی رہی تھی، مگر کبیر کا اس طرح غصے سے گھورنا اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ پری کو اس حال میں دیکھ کر وسیم اور دادی دونوں پریشان ہو گئے۔ بھائی آپ، وسیم کے بولنے سے پہلے ہی کبیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وسیم اسی لمحے چپ ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا اور جانتا تھا کہ بات کاٹنے پر وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ پری کو کچھ نہ بولتا دیکھ کبیر کا پارا اور بھی چڑھ گیا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ پریشے ایک دم سے چونک اٹھی اور ڈر کے مارے وسیم کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ پورا وسیم کے سینے میں چھپا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر کبیر کے غصے کا کوئی حد نہ رہی، لیکن پریشے کے کندھوں کو اس طرح کانپتے دیکھ کبیر کے دل میں خود پر شدید غصہ آیا۔
کہ آخر وہ اس پر اتنا چلا کیوں رہا تھا۔ اچانک اس کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسے لگا وہ پریشے کو کھینچ کر اپنی باہوں میں چھپا لے۔ دادی نے کبیر کی طرف دیکھا اور کہا، کبیر، تم بے وجہ اس معصوم پر کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ دیکھو بچی تم سے کتنا ڈر رہی ہے۔ پری وسیم کے سینے میں چھپی سسک رہی تھی اور وسیم اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پری بہت معصوم ہے اور دوسروں کے غصے سے بہت جلد ڈر جاتی ہے۔ دادی کا سوال کبیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ کچھ کہے بغیر غصے سے بھری ایک نظر پری پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ دادی اور وسیم کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کبیر آخر اتنا غصے میں کیوں تھا۔ کبیر کے جانے کے بعد وسیم نے فوراً پری کو سنبھالا اور نرمی سے بولا، پری اب خاموش ہو جاؤ، بھائی شاید کام کی وجہ سے پہلے ہی فرسٹریٹ تھے اور سارا غصہ ہمیں پر نکال دیا، تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو۔ پری نے سسکتے ہوئے وسیم کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، پھر وہ مجھ پر اتنا غصہ کیوں ہوئے؟ مجھے تو بالکل نہیں پسند۔ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بالکل ڈیول ہے، ڈیول۔ وسیم نے اس کے آنسو صاف کیے اور پیار سے بولا، بھول جاؤ آپ، چلو میں تمہاری فیوریٹ آئس کریم لے آتا ہوں۔ آئس کریم کا نام سنتے ہی پری خوش ہو گئی اور اس کا دھیان فوراً بٹ گیا۔ آنکھوں میں چمک لیے اس نے ناک سو کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں جلدی لاؤ، رانی صاحبہ کے لیے آئس کریم لے کر آؤ۔ پری کو پھر سے پہلے جیسا دیکھ کر وسیم نے راحت کی سانس لی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جو حکم رانی صاحبہ، لیکن ایک کام کرنا، ہماری ساری ویڈیوز اور فوٹوز ڈیلیٹ کر دینا۔ پری نے منہ بنایا اور نخرے سے بولی، ہاں ہاں پہلے میری سیوا کرو اور پھر میوہ پاؤ۔ ایک بار پھر وہ تینوں آپس میں ہنسنے لگے۔ ادھر کبیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ غصے سے صوفے پر پھینک دیا۔ اپنے غصے سے پھٹے دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے شاور کے نیچے چلا گیا۔ پھولی ہوئی نسوں سے بھرے اس کے دونوں اٹریکٹیو وینی ہینڈز کانچ کی طرح دیوار پر ٹکے تھے۔ ٹھنڈا پانی اس کے گہوے جسم پر چمک رہا تھا۔ کبیر نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھا کر آنکھیں بند کی تو سامنے پری کر وسیم کو گلے لگانا یاد آ گیا۔ اس نے غصے میں ایک مکہ سامنے دیوار پر دے مارا، جس سے اس مضبوط کانچ کی دیوار پر دراڑ سی پڑ گئی۔ کبیر نے بے حد گہری اور جنونی آواز میں خود سے کہا، ڈول، تم پر صرف میرا حق ہے، صرف میرا۔ تمہیں میرے سوا کوئی اور چھوئے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ یو ڈیم اٹ، ہاؤ کوڈ یو ہگ ہم۔ تمہارے روح پر بھی صرف میرا حق ہے۔ یو اونلی بلانگس ٹو کبیر خان زادہ۔ کبیر کی نس نس ابھی تک پھڑک رہی تھی۔ شاور لے اس نے ایک سفید ٹاول اپنی کمر پر لپٹا اور روم میں باہر آ گیا۔ He was looking damn hot۔ اگر کوئی لڑکی اسے اس حالت میں دیکھ لے تو اپنا آپ سونپنے تیار ہو جائے۔ کبیر نے کلوزٹ سے لوور ٹی شرٹ نکال کر پہن لی۔ ایک نوکر نے گیٹ ناک کیا اور کبیر کا دروازہ کھولنے پر بولا، سر نیچے بڑی میڈم نے آپ کو ڈنر پر بلایا ہے، آپ کے لیے ڈنر تیار ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ کبیر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے پری اور وسیم دونوں ہی اپنی مستی میں مگن تھے، مگر جیسے ہی پری کی نظر کبیر پر پڑی وہ فوراً چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ سب نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ پری نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور فوراً اوپر وسیم کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وسیم بھی کھانا کھا کر اس کے پیچھے آ گیا، لیکن کبیر کو پری کا اسے اگنور کرنا بالکل پسند نہ آیا۔ کبیر کی نظریں مسلسل پری کے معصوم سے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، مگر ایک بار بھی پری نے نظر اٹھا کر کبیر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ سب اپنا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ دادی بھی تھوڑی دیر میں پری کی دادی سے ملنے چلی گئی۔ اب گھر میں صرف چند لوگ ہی تھے، کبیر، پری اور وسیم۔ نوکر بھی اپنا کام نپٹا کر مینشن کے پیچھے سروس کوارٹر کی طرف چلے گئے تھے۔ وسیم کے کمرے میں پری بیڈ پر فون دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وسیم کمرے میں آیا، پری کو فون کے ساتھ دیکھ کر اسے ایک اچھا موقع مل گیا تصاویر ڈیلیٹ کرنے کا، مگر تبھی پری نے دروازے کی آواز سن لی۔ پری نے فوراً وسیم کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ تھی۔ پری چونک گئی اور فوراً سمجھ گئی کہ اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ پری تیزی سے اٹھی اور بھاگنے لگی۔
کبیر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا مگر ان دونوں کی آوازیں سن کر وہیں رک گیا اور کمرے کے باہر کھڑا ہو کر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ پری اور وسیم جس حالت میں تھے دیکھنے والے کو غلط فہمی ہونا لازمی تھی۔ وسیم کا پری کا اتنا قریب ہونا کبیر کے اندر غصے کی آگ بھڑکا رہا تھا۔ ادھر وسیم نے جیسے ہی اسے چھوڑا اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ پری نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، اب تم اپنی ساری فرینڈز کو بھول جاؤ، میں تمہاری سب سے کٹی کروا دوں گی۔ وسیم نے ہنستے ہوئے کہا، جا جا، آئی بڑی دھمکی دینے والی، اب کیا کریں گی؟ ویڈیوز تو ساری ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ او او، اولے اولے اولے، اب کیا کروں گی؟ کہہ کر وسیم زور زور سے ہنسنے لگا۔ غصے میں پری پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے جانے لگی اچانک کسی نے اسے پکڑ کر کمرے میں کھینچ لیا۔ کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈیولش لو صرف اور صرف اسپیرو ایف ایم پر۔